अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको 3-4 चीजें बताई थी बड़ी जोर देकर। जैसे मैंने बताया था आपको कि उर्दू के माना क्या होते हैं, तो लश्कर होता है, फौज होता है, खिचड़ी होता है। उर्दू के कई सारे नाम हैं, ज़बान दहली है, रेख्ता है, जे हिंदी है, हिंदवी है ना। तो ये सब नाम आपको मैंने उर्दू के बतलाए थे। और फिर मैंने आपको बतलाया था कि उर्दू जो है अलिफ से लेकर या तक यानी हुरूफ तहज्जी की जो तादाद है वो टोटल 52 है, और 52 में से 15 हुरूफ जो है वो मुरक्कब हुरूफ है, और टोटल 37 हुरूफ जो है वो आपके हुरूफ मुफरद है। फिर मैंने आपको एक चीज और इसमें बतलाई थी कि उर्दू कवायद को टोटल 5 हिस्सों में बांटा गया है। नहीं, ये चीज भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी। आज फिर हम शुरू करते हैं हर्फ का ही बयान, और उससे आगे वाले पार्ट को हम क्लियर करेंगे और आगे वाले पार्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से है, हाई लेवल वाला अभी नहीं आपको पढ़ा रहा हूं। पहले 5-6 दिन ये क्लास कीजिए, उसके बाद फिर हाई लेवल वाला आपको ले चलूंगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। उर्दू जबान में अरबी, फारसी और हिंदी तीनों जबानों के अल्फाज शामिल हैं, है ना। इसीलिए उर्दू का माना लश्कर होता है, फौज के माना होता है, खिचड़ी के माना होता है। अब मैंने यहां पे बताया कि अरबी जबान का भी लफ्ज है, फारसी का भी है, हिंदी का भी है। तो इस तीनों जबान के जब अल्फाज हैं तो अब आप देखिए कि एक एक करके हुरूफ का बयान। खालिस अरबी हुरूफ 10 हैं, यानी जो अलिफ से लेकर या तक के हुरूफ हैं, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें अरबी जबान के जो हर्फ हैं उसकी तादाद है 10। कितनी है भाई? 10 है। कौन कौन? सा, हा, साद, जाद, तो, जो, ऐन, गईन, काफ, हमजा। ये 10 के 10 जो हैं वो खालिस अरबी के हुरूफ हैं। उसके बाद खालिस फारसी हुरूफ 4 हैं। ये बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा फारसी वाला, और कई बार एग्जाम में ये देखने को मिला भी है। बल्कि 2013 में जो एग्जाम हुआ था बीटेट के द्वारा, उसमें भी ये देखने को मिला था। तो साथियों, फारसी जो है वो आपके कितने हैं? 4 हैं। सा, पा, पे, और ये जे, और ये गाफ। ये टोटल 4 हुरूफ किसके हैं? तो फारसी के हुरूफ हैं, ठीक है ना। इसको आप याद रखिए। खालिस हिंदी हुरूफ 18 हैं। हिंदी के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि पे, बे में हे लगा भे, पे में हे लगा फे, जो टोटल 15 मुरक्कब हुरूफ है वो, और 3 हुरूफ यहां पर भी आपको हो जाएंगे, टे, डाल और रे। ये 1, 2, 3, ये 3 हुरूफ हुए। मज़कूरा 15 यानी भे, फे, थे, ठे, यानी ये जो है ना, पिछले जो मैंने पढ़ाया था आपको कि हरफे मुरक्कब की तादाद 15 है, तो ये 15 हो गए आपके, और ये 3 हरफे इसमें मिला दीजिएगा तो खालिस हिंदी के जो हुरूफ है उसकी तादाद कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी उसकी तादाद? 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी उसकी तादाद? 18 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद आगे है अरबी फारसी दोनों जबानों में मुस्तअमल हुरूफ की तादाद 4 हैं, यानी अरबी में भी और फारसी में भी, दोनों में भी। तो वो है दाल, रे, खे और ऐन, ठीक है ना। फारसी और हिंदी दोनों जबानों में मुस्तअमल हुरूफ 3 हैं, पे, चे, गाफ। यानी फारसी में भी है, हिंदी में भी है और उर्दू में भी है ना। तो ये क्या होगा आपका? पे, चे, गाफ, ठीक है। अब उसके बाद ये कुछ हुरूफ के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आगे जानिए, एक होता है हुरूफ शमसी और एक होता है हुरूफ कमरी। हुरूफ शमसी क्या है, हुरूफ कमरी क्या है, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। हुरूफ शमसी 14 है। कितने हैं हुरूफ शमसी? 14 हैं। कितने हैं हुरूफ शमसी? 14 हैं।
तो حروف شمسی کہتے کس کو ہے پہلے اس کو دیکھ لیجئے آپ. وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف لام آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا اور لام کے بعد لام کے بعد کا حرف مشدد ہوتا ہے جیسے الشمس، الضحیٰ، الرحیم. یعنی حروف شمسی ویسے حروف کو کہا جاتا ہے جس حروف سے پہلے الف لام آئے لیکن الف لام کو پڑھا نہیں جاتا ہے. جیسے دیکھیے ہم لکھتے ہیں یہاں پر، دیکھیے کیا لکھا، دیکھیے یہاں پر پڑھیے ساتھیوں کیا لکھا، یہاں پہ لکھ دیا ہم نے الشمس، والشمس لکھا ہوں. تو یہ دیکھیے یہاں پر الف آیا، لام آیا، اور یہ جو ہے نا شین جو ہے، شین آپ کا حروف شمسی میں سے ہے. تو شین حروف شمسی میں سے، تو میں نے آپ کو یہ بتایا حروف شمسی کی پہچان یہ ہے کہ حروف شمسی سے پہلے اگر الف لام آ جائے، کیا آ جائے، الف لام آ جائے، تو الف لام کو پڑھا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کے یعنی حروف شمسی جو ہے وہ مشدد ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر تشدید ہو جاتا ہے. جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وش شمس، وش شمس، تو الف لام پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو شین ہے یہ آپ کا حروف شمسی میں سے ہے. اب ایک بات بتائیے گا کہ اگر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ سر جب آپ واو کو ہٹا دیتے ہیں تو الشمس پڑھتے ہیں، الف تو پڑھا جاتا ہے. دیکھیے یہ الف کا قاعدہ ہے، الف کبھی خالی نہیں ہوتا. یہ میں نے آپ کو نورانی قاعدہ میں آپ نے پڑھا ہوگا. اور جس الف پر کیا ہو، حرکت ہو، وہ حمزہ ہو جاتا ہے، زبر زیر پیش ہو وہ کیا ہو جاتا ہے، حمزہ ہو جاتا ہے. تو یہ الف کا قاعدہ ہے کہ جب الف سے پہلے کوئی حرف نہیں ہوتا تو الف پر ہم حرکت دے کر پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر جب آپ کو اس سے پہلے واو آ گیا تو چونکہ الف لام خالی تھا تو اس لیے الف لام دونوں ختم ہو جائے گا. اگر اسی کو ہم لوگ ایسے لکھتے تو تب ہم پڑھتے الشمس، یعنی لام نہیں پڑھتے اور الف پڑھتے. لیکن جب اس سے پہلے ہم واو دے دیں گے تو الف لام دونوں ختم ہو جائے گا. سمجھ بات آپ کو آ گئی؟ جیسے ایک مثال اور دیکھیے، ایک مثال اور دیکھیے، یہاں پر ایک ہم لکھ رہے ہیں الضحیٰ. کیا ہے بھائی؟ الضحیٰ، الضحیٰ، یا یہاں پر آپ کر دیجئے واو لکھ دیئے والضحیٰ. تو یہاں پر جو زاد ہے یہ آپ کا حروف شمسی میں سے ہے، تو اسی لیے یہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور زاد جو ہے نا یہ کیا ہو جا رہا، والضحیٰ، والضحیٰ، یعنی زاد مشدد ہو جا رہا. یعنی حروف شمسی کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جب حروف شمسی سے پہلے الف لام آ جائے تو الف لام پڑھا نہیں جائے گا اور حروف شمسی مشدد ہو جائے گا، یعنی حروف شمسی پر تشدید ہو جائے گا نا. اب دیکھیے اس کو آگے آپ چلیے، یہ بالکل بیسک والی کلاس ہے، بیسک والی. آپ کہیے گا کہ اتنا بیسک نہیں پوچھے گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ بیسک سے ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے. چلیے حروف شمسی 14 ہیں. کون کون حروف شمسی ہے، اس کی کیا خاصیت ہے؟ وہ حروف جن سے پہلے الف لام آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا اور لام کے بعد کا حرف مشدد ہوتا ہے، جیسے الشمس. الشمس میں دیکھیے لام پڑھا نہیں گیا، شین مشدد ہو گیا. الضحیٰ، الضحیٰ میں لام پڑھا نہیں گیا، زاد مشدد ہو گیا. الرحیم، رحیم لام پڑھا نہیں گیا اور را کیا ہو گیا، مشدد ہو گیا. حروف شمسی جو ہیں وہ ٹوٹل 14 ہیں. کون کون ہے ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے. تا، سا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قا، ظا، لام، نون وغیرہ وغیرہ. یہ ٹوٹل جو 14 ہیں وہ آپ کے حروف شمسی ہیں، اور ان حروف سے پہلے اگر الف لام آ جائے گا تو الف لام پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے؟ چلیے اب 14 ہو گئے حروف شمسی. اسی طرح حروف قمری، حروف قمری کی بھی تعداد ہے 14. کتنی ہے؟ 14 ہے. کتنی ہے بھائی؟ 14 ہے. وہ حروف جن سے پہلے الف لام آتے ہیں تو اس وقت الف کا تلفظ نہیں ہوتا، البتہ لام کا تلفظ ہوتا ہے. تلفظ میں ان سے پڑھنا، یعنی ہم الف لام اس سے پہلے آئے گا تو ہم لام کو پڑھیں گے، لیکن پہلے والے میں تھا حروف شمسی پہ لام نہیں پڑھا گا. جیسے والقمر، الغرض، بالفرض، الحکم. اب دیکھیے اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے اس کو بھی. جیسے کہ ساتھیوں دھیان دیجئے گا،
حروف قمری کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حروف قمری وہ حروف ہیں جس سے پہلے الف لام آتا ہے تو لام کو پڑھا جاتا ہے اور اس میں کوئی حرف مشدد نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ اس کو مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے جیسے ہم لکھتے ہیں یہاں پر، دیکھیے یہاں پر کیا لکھا میں نے، القمر. القمر یہاں پہ دیکھیے قاف جو ہے نا یہ آپ کا حروف قمری ہے، اس سے پہلے لام آ گیا تو لام کو تو چاہیے کہ حروف شمسی کی طرح پڑھا نہیں جاتا، لیکن اس میں لام کو پڑھ رہے ہیں. القمر القمر القمر، تو اس میں لام کو ہم کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا، آپ کا حروف قمری ہو جائے گا. جیسے ایک مثال اور لے لیجئے، الغرض. الغرض غین جو ہے وہ آپ کا حروف قمری میں ہے، اسی لیے لام کو پڑھیں گے الغرض، ہے نا. اسی طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں الحکم. الحکم یہاں پر بھی ہا جو ہے یہ آپ کا حروف قمری میں ہے، اس لیے لام کو کیا کریں گے، پڑھیں گے. تو حروف قمری کی بھی تعداد 14 ہے. حروف قمری کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے الف لام آئے گا تو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ والقمر، الغرض، بالفرض، الحکم. اب حروف قمری بھی 14 ہیں. کون کون سے ہیں، ایک ایک کر کے آپ دیکھ لیجئے. جے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے حروف قمری ہو گئے. ایک بات میں یہاں پر مینشن کر دوں آپ کو کہ سمجھ لیجئے گا، ایک یہ والی یا ہوتی ہے اور ایک یہ والی یا ہوتی ہے. نہیں، ہم لوگوں نے نورانی قاعدہ میں پڑھا ہوگا، اس والی یا کو بولتے ہیں یائے معروف. کیا بولتے ہیں، یائے معروف. اور اس والی یا کو بولتے ہیں یائے مجہول. کیا بولتے ہیں، یائے مجہول. یاد رکھیے گا یہ آپ کو آگے بہت کام آنے والی ہے. تو یہ یائے معروف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. اتنی سی بات آپ یاد رکھیے گا. تو یہاں پر جو میں نے حروف قمری لکھا ہے دیکھ رہے ہیں کون والی یا ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا، تھینک یو. ملتا ہوں پھر آپ سے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ، آل دا بیسٹ.